لیکن جب خود ہی سے آگہی ہوئی، اپنے آپ سے ملاقات ہوئی، خود شناسی کا نور ملا، تو اب اس کا لہجہ ہی بدل گیا، اس کی ٹون ہی تبدیل ہو گئی۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہ خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، میری عزت میں فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ یہ شعور ملا کہاں سے، یہ نور ملا کہاں سے، یہ روشنی آئی کہاں سے؟ جواب آیا میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے۔ اگر یہ در نہ ملتا تو انسانیت آج بھی بھٹک رہی ہوتی، آج بھی اندھیروں میں ہوتا انسان۔ ایک شب کی محفل میلاد کیا ساری زندگی گزار دو، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک عضو قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو مجھے بتائیے بھٹکا ہوا انسانی قافلہ آج کہاں ہوتا۔ سید سلیم گیلانی کا ایک شعر ہے، آج کل تو وہ نعتی ادب بھی ہمارا ان پڑھ لوگوں کے ہاتھوں آ گیا نا۔ بٹن تاں کر دیتے، بٹن ٹھاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، یہ شاعری ہو رہی ہے۔ نکی جی ہاں یہ بازاری لفظ ہے اور نعت میں مندرج کر دیا گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی نعت کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ اب سنیے ان کا لہجہ دیکھیے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا حسن، زندگی کا سارا جمال حضرت انسان کو جو ملا ہے وہ آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملا ہے۔ جس چوکھٹ سے یہ کچھ ملا ہو تو اس کا پھر شکریہ ادا کرنا بھی ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے۔ جنہوں نے شعور دیا، جنہوں نے بندگی کا قرینہ دیا، جنہوں نے 3 کروڑ بتوں سے نجات دلا کے ایک رب کی دہلیز دکھائی، جنہوں نے خود شناسی کے اجالوں سے حضرت انسان کو مالا مال کیا، تو کیا ہم ایک شب میں ان کی محبتوں کا حق ادا کر پائیں گے؟ نہیں، ساری زندگی ان کے نام کر